السلام علیکم ینگ غزالینس، ایپیسوڈ نمبر 17 کے ساتھ ڈاکٹر تاثیر صلاح الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگین. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پارٹ ٹو پارٹس بنائے اور تھرڈ جو ہے وہ آپ کا ڈیلیڈ ہے اینڈ وی آر ویٹنگ فار اٹ. تو بیسیکلی نا ہم لوگوں کی یونیورسٹی میں ایک بڑی امپورٹنٹ ورک شاپ چل رہی تھی جس میں ہم 5 days بہت زیادہ بزی تھے صبح سے لے کے شام تک، اینڈ آئی کوڈ ناٹ فائنڈ دا ٹائم ٹو ایکچولی سٹ اینڈ ٹاک ٹو یو پیپل. تو ناؤ دس از the weekend and I had some time, so I thought that I'll continue with the discussion. ہم ایکچولی ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں وہ کنفیوزڈ کیوں ہیں آج کل اس دنیا میں. اتنا زیادہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن جو ہے وہ ہمارے ٹین ایجرز میں کیوں ہے، اور آنیسٹلی ٹین ایجرز میں نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کے پوسٹ ٹینز میں بھی یہ بات جو ہے یہ کنٹینیوڈ ہے اور یہ حقیقت ہے ایک. تو ہم لوگوں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں کافی سارے ریزنس پہ بات کی ہے، جن میں کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیوں جو ہے وہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان ٹین ایجرز بیچارے جو ہیں وہ ڈبل کنفیوزڈ ہوتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے. تو ہم بہت سارے کیونکہ فیکٹرز ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم وہاں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے لاسٹ میں بات چھوڑی تھی. اینڈ دا کویسچن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس ٹوڈے از آر وی ایکسپیکٹنگ ٹو مچ فرام آور چلڈرن. جو لوگ ینگ پیرنٹس ہیں یا وہ لوگ جو کہ پیرنٹس ہیں اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کبھی آپ نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری اپنی ڈریمز ہوتی ہیں اور ہم اچیو نہیں کر پائے ہوتے ہیں، ہم وہ بھی اپنے بچوں کے کاندھوں پہ لاد دیتے ہیں. وہ ایز این انڈیویجول کیا ہیں، ان سے نہ ان کا ایجوکیشن سسٹم پوچھتے ہیں، بیکاز دے آر بینگ ٹرینڈ ایز گڈ لیبررز دیر، اینڈ دیر از نو ویریفیکیشن اور دیر از نو کویشچننگ اینڈ دیر از نو پارٹ آف دا پروسیس جو کہ ان سے پوچھتا ہو کہ تم کون ہو اور تمہیں پرٹیکولرلی کیا چاہیے، اور کہیں کوئی ڈفرینسیشن ہو. اتنے سارے ہیومنس ہیں، ہم ایک جیسے کپڑے نہیں پہنتے، ہم ایک جیسا کھانا پسند نہیں کرتے، ہم ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے، ہم ایک جیسی چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، ایک جیسا ایکسپریشن نہیں رکھتے، مگر ہم ایک جیسا پڑھتے ہیں. ہمیں بڑا احسان ہے اس سیکولر ایجوکیشن سسٹم کا کہ اس نے ڈپارٹمنٹس الگ الگ کر دیے ہیں، اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں آپ جو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے اکنامکس سلیکٹ کر لیا ہے تو وہ سارے اچھے اکانومسٹ ہی تھے اور انہوں نے بننا تھا. انفارچونیٹلی ہم تو میرٹ کی بیس کے اوپر پاکستان میں تو دیر از نو سائنٹیفک سسٹم اور دیر از نو پراپر سسٹم آف ایکچولی ڈفرینشیٹنگ the students into different domains according to their liking or disliking or their capabilities or their personality trends. ہم تو میرٹ نہیں بنا، جہاں پہ جگہ ملی گھس جاؤ، ہم تو وہ والے لوگ ہیں. اور پھر جب وہ بچہ اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے جس فیلڈ کے لیے وہ بنا نہیں ہوتا، وہاں سے آنورڈز جو ہے وہ ہم پالیسی میکنگ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. HEC سے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور ان کا خاص طور پہ کوالٹی ایشورنس ایجنسی جو ہے ان کی، میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں خود ایک اپنی یونیورسٹی میں کوالٹی انہانسمنٹ سیل کی ڈائریکٹر ہوں، اور ہم لوگ اپنی یونیورسٹی میں بہت ساری ایسی پالیسیز پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہماری یونیورسٹی میں ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے وہ انہانس ہو سکے. بٹ دا فیکٹ از، ٹھیک ہے، دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ نے بگننگ غلط کر لی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ غلط بگننگ میں بیسٹ رزلٹس دیں، تو یہ نہیں ہوگا. تو سم ویئر واٹ آئی بلیو از کہ این ایجوکیشن جسے کہتے ہیں نا اسکریننگ پروسیس، ایڈمیشن سے پہلے کم از کم چلے اسکولنگ لیول پہ آپ نے بیسک سکھا لی، صحیح ہے، کالج پہ بھی آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈائیورسفیکیشن شروع ہو جاتی ہے سبجیکٹ میٹرز کی، خاص طور پہ بیچلرز لیول پہ آ کے. میرا یہ خیال ہے کہ انٹرمیڈیٹ سے پہلے اور انٹرمیڈیٹ کے بعد دیر شوڈ بی سم اسکریننگ پروسیس ان وچ ایٹ لیسٹ وی کین جج سم ہاؤ کہ واٹ آر دا بیسک انٹرسٹ آف دا یوتھ. ٹھیک ہے. اور دوسرا، ہمیں اپنا یہ جو روٹ لرننگ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پریکٹیکل ایپلیکیشن بیسڈ ایجوکیشن سسٹم میں کنورٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے میں نہ کمرشل سکولز میں ایفرٹ دیکھتی ہوں اور نہ ہی پبلک سکولز میں دیکھتی ہوں. میرا کیونکہ ایجوکیشن سے واسطہ ایسے رہا کہ میں نے بالکل ہی پری پرائمری اور جو ہے مونٹیسری لیول سے ٹرین ہونا اور پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد سے 20 سالوں کے اندر میں اب یونیورسٹی لیول پہ ایم فل کی کلاسز تک تو میں لے رہی ہوں، پی ایچ ڈی کے تھیسس اور ان میں ہیلپ کر رہی ہوں. تو مجھے ایجوکیشن کی ہر سٹیج کا آئیڈیا ہے.
اسی وجہ سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ کسی بھی سٹیج پہ میں نے یہ بات دیکھی ہی نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ان کی مینٹل کیلیبر، ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ، ان کی جو ہے وہ کیپیبلٹیز کے مطابق کلاسیفائی کر سکیں، یا ان کو یہ فریڈم دیں کہ وہ جو چیز میں ایکسپرٹ ہیں یا جو چیز وہ کرنا چاہتے ہیں یا جس چیز میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں ان فیلڈس کو فالو کر سکیں. اور ہم نے جو ہے نا وہ پہلے سے ہی باکسز بنا دیے ہیں کہ جو کیمسٹری پڑھے گا اس کو ساتھ جو ہے وہ یہ فلانا سبجیکٹ اور فلانا سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا، جو میتھس پڑھے گا اس کو یہ پڑھنا پڑے گا اور وہ پڑھنا پڑے گا. ہم کمبینیشنز بھی بنا کے دے دیتے ہیں، اور ان سیٹ کمبینیشنز کے بیانڈ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ اگر کوئی کیمسٹری پڑھنے والا سائیکالوجی بھی پڑھنا چاہتا ہے دیر از نو آپشن، اگر کوئی اکنامکس پڑھنے والا جو ہے وہ بایولوجی بھی پڑھنا چاہتا ہے تو دیر از نو آپشن. تو آئی تھنک کہ پوری دنیا میں تو اب اوپن کلاسز، اوپن کمبینیشنز اور یہ چیزیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں. پتہ نہیں ہم یہاں کب آئیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی. مطلب اف یو نیڈ اے فش ٹو بی فش اینڈ ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیچ اے فش ہاؤ ٹو کلائمب اے ٹری دین یو ہیو ٹو ہیو اے ویری فلیکسیبل ایجوکیشن سسٹم. تو یہ تو ہو گئی بات اس چیز کی کہ ایکیڈیمکلی ہم اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو جو نہیں کرنا چاہتے، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں بائی دا وے، ٹھیک ہے. تو جو ہمارے بچوں کو سے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم نے کسی ایک لائن میں ڈال دیا ہے، تو ڈالنے کے بعد ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہوگا، کتنی ٹینشن انہیں ہوتی ہوگی اس چیز کی کہ اب انہوں نے اس پرٹیکولر لائن میں دے ہیو ٹو ایکسیل. کیونکہ اب زمانہ اتنا سویئر کمپٹیٹیو ہو چکا ہے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ بھی نا. تو جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میڈیوکرز ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیک بینچرز ہیں اور جو اچھے پرفارمرز نہیں ہیں، دے فائنڈ نتھنگ. نہ ان کا کوئی جاب مارکیٹ میں حال ہوتا ہے، نہ ان لوگوں کا آگے پروڈکشن سائیکل میں کسی جگہ کوئی اسٹیٹس ہے. تو جو ٹاپرز ہیں، یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو ٹاپرز ہیں نا وہ اچھے نوکر بن جاتے ہیں. مطلب دے آر گڈ فالوورز، گڈ سرونٹس، گڈ لیبررز، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال دیم. اور انٹرپرینیوریل اسکلس کے لیے ہمارے اس فرسودہ قسم کے تعلیمی نظام سے کوالیفائڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. بہت سارے آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو الف کا کوکو بھی نہیں پڑھ کے آئے ہوئے، مگر دے آر ویری ایکسپرٹ بزنس مین اینڈ دے آر ویری اسٹریٹ اسمارٹ. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم نا ایکچولی اس کے فلاز ہیں. اس ویڈیو کا مجھے لگتا ہے ٹائٹل چینج کر دینا چاہیے، بیکاز دا ٹریک دیٹ آئی ہیو ٹیکن، the details that we need to discuss on education system of Pakistan وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو I'll cut it short here and we'll continue this later on.